محترم سامعین و ناظرین واعزز طلباء طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مرتبہ پھر میں اردو کے اہم نوٹس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن ایک تو ان کی کوالٹی جو ہے وہ لو ہے، اور اپنے بعض محسن حضرات نے مشورہ دیا کہ ان کی کوالٹی کو بڑھایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نے وقت تھوڑا کم لیا تھا، اب میں تھوڑا جو ہے تفصیل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ان ویڈیوز کو لائک کیا، شیئر کیا، اپنی اپنی آراء سے نوازا، کومنٹس کیے، اور بعض طلباء و طالبات نے کچھ ڈیمانڈز بھی کی ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں نوٹس چاہیے۔ انشاءاللہ ہر ایک کے کومنٹس کو میں نے پڑھا ہے اور ہر ایک کی بات کو پورا کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔ تو آج ہمیں دراصل جس موضوع پر بات کرنا ہے وہ ہے داستان۔ تو داستان کیا ہے، اس سے پہلے تھوڑا سا ہم حوالے کے طور پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، جو ہمارا اردو ادب ہے، اس کو اردو لٹریچر انگلش میں کہتے ہیں، اس کو ہم دو بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کو نظم کہتے ہیں اور دوسرے کو نثر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو نظم اور نثر ہیں، ان کی بھی آگے اصناف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اصناف صنف کی جمع ہے۔ صنف کسے کہتے ہیں؟ جیسے داستان ہمارے پاس ایک صنف ہے، ناول ایک صنف ہے، غزل ایک صنف ہے۔ تو آج ہمیں بات کرنا ہے پہلی اردو کی نثری اصناف پر، اور کیونکہ ساری نثری اصناف پر ایک ہی ویڈیوز میں بات نہیں ہو سکتی ہے، تو اس لیے آج ہم ایک اہم صنف داستان پر بات کریں گے۔ اب جب ہم داستان پر بات کرنے جا رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے حصے میں جو ہے ہم داستان کی تعریف پڑھیں گے، دوسرے حصے میں جو ہے اس کے اجزائے ترکیبی پر بات کی جائے گی، اور تیسرے حصے میں جو ہے داستان کی تاریخ پر بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے تعریف۔ تعریف کیا ہے؟ لمبی یا طویل کہانی کو داستان کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی لمبی کہانی ہو اسے ہم داستان کہتے ہیں، اور جس کے بیچ میں قصہ در قصہ بہت سارے قصے بیان کیے جاتے ہیں، یعنی داستان اس طویل کہانی کو کہتے ہیں جس میں قصہ در قصہ بہت سارے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ کیا ہوتا تھا کہ پہلے زمانے کے بیچ میں، زمانہ قدیم میں، انسانوں کے پاس فرصت کے لمحات زیادہ تھے، وہ لوگ فارغ تھے، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی بھی اتنی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، لوگوں کے پاس فراغت کے لمحات ہوتے تھے، وہ ان اپنے فراغت کے لمحات کو گزارنے کے لیے ایک دوسرے کو کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جو بادشاہ لوگ تھے، انہوں نے وقت گزاری کے لیے اپنے درباروں میں داستان کو ملازم رکھے ہوتے تھے، جو کیا کرتے تھے کہ بادشاہ سے تنخواہ لیتے تھے اور بادشاہ کو داستان سناتے تھے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ بڑی بڑی لمبی لمبی داستانیں، قصوں کو جوڑ کے بنایا جاتا ہے، یعنی داستان بہت طویل ہوتی ہے۔ لمبی کتنی ہوتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ایک داستان کو پڑھتے ہوئے 1 مہینہ یا اس سے زیادہ بھی لگ سکتا تھا۔ تو کیا کرتا تھا بادشاہ کہ بھائی وہ ان کو تنخواہ دیتا تھا، روپے پیسے دیتا تھا، وہ اس کو جو ہے وہ داستانیں سناتے تھے۔ اب داستان کو کیا کرتے تھے کہ جب ایک قصہ ختم ہونے والا ہو اور اسی کے ساتھ ایک دوسرا قصہ تیار کر کے جوڑ دیتے تھے، یعنی قصے کے ساتھ قصے کو کیا کرتے تھے؟ جوڑ دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے کہانی کو جو ہے وہ طول دیا جاتا تھا، اس کو لمبا کیا جاتا تھا۔ دوسری تعریف ہے ایسی طویل کہانی جو حقیقی زندگی کے بجائے محیر العقول واقعات سے تعلق رکھتی ہے، داستان کہلاتی ہے۔ ایسی طویل کہانی جو حقیقی زندگی سے جس کا تعلق نہیں ہوتا، یعنی جس کا تعلق جو ہماری حقیقی زندگی ہے، ہمارا جو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا معاشرہ جو ہے، اس سے پورا اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے، بلکہ محیر العقول واقعات ہوتے ہیں۔ اس سے محیر العقول کیا ہوا؟ جو عقل کو حیرت میں ڈال دیں، یعنی ایسی باتیں داستان کے بیچ میں ہوتی ہیں
کہ جو انسان کا عقل جن کو تسلیم نہیں کرتا، جو انسان کے عقل سے بعید ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کسی داستان میں ایک پری کا تذکرہ ہے، وہ پری آتی ہے، شہزادے کو اٹھا کے لے کے چلی جاتی ہے. تو دراصل ایسا جو ہے ہونا ممکن نہیں ہے، انسان کی عقل ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتی ہے. لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی مجبوریاں بھی تھیں. یعنی انسان ہوا میں اڑ نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے اندر اڑنے کی تمنا تھی، ہے نہیں. انسان کے پاس ریموٹ کنٹرول کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ ایک جادوئی انگوٹھی سے تالا کھولنے کے بارے میں سوچ سکتا تھا. تو انہوں نے ایسے ہی اپنے وچار، اپنے خیالات کو کیا کیا کہ ایک ان کہانیوں کے اندر، قصوں کے اندر جو ہے بیان کیا. تو وہی ایسے واقعات کو بیان کیا گیا جو انسان کی عقل سے دور ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ محیر العقول واقعات سے تعلق رکھتی ہے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ داستان کہلاتی ہے. اب دوسرا حصہ، داستان کے اجزائے ترکیبی، یعنی داستان کے پارٹس کیا ہیں. یعنی اگر ہمارے سامنے ایک داستان ہے اور داستان گو کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اس داستان کے بیچ میں یعنی کن کن اجزاء کو جو ہے وہ رکھے. تو پہلا جز جو ہے وہ کردار. ٹھیک ہے، اب داستان کی کردار نگاری جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ عموماً داستانوں کے بیچ میں اونچے طبقے کے لوگ، پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں کردار کسے کہتے ہیں. کردار کہتے ہیں کسی بھی سٹوری کے بیچ میں کام کرنے والوں کو. ٹھیک ہے، اور داستان کے بیچ میں جو کردار تھے بالعموم اونچے طبقے، کیونکہ میں نے ابھی پیچھے بتایا آپ کو کہ بادشاہ لوگوں کے اندر اس کا رواج جو ہے زیادہ تھا. تو اب وہ اونچے طبقے کے لوگ، بادشاہ، شہزادہ، اس کے وزیر، پھر ان کے ساتھ نوکر وغیرہ، وہ جو ہیں وہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، پھر غیر مرئی کردار بھی داستانوں میں ہوتے تھے، یعنی وہی جنات، دیو، پری، جادوئی انگوٹھی وغیرہ کے ساتھ، ہے نہیں. تو اب یہ جو مثلا اس قسم کے جو ہیں وہ کردار داستانوں کے بیچ میں پائے جاتے تھے. نمبر 2، داستان کا جز کیا ہے؟ طوالت. طوالت کہنے یعنی لمبائی کو. دیکھو داستان لکھی کس لیے جاتی تھی؟ وقت گزاری کے لیے. تو کیا ہوتا تھا کہ قصے کے ساتھ قصے کو جوڑ کے کہانی کو کیا کرتے تھے؟ طول دیتے رہتے تھے، لمبا کرتے رہتے تھے. تو اس طریقے سے طوالت بھی جو ہے وہ داستان کا ایک اہم جز بن گیا. ٹھیک ہے، یعنی جو مختصر ہو ہم اسے داستان کہہ ہی نہیں سکتے، بلکہ داستان کے لیے ایک یہ جز بھی لازم ہے کہ وہ طویل یعنی لمبی ہونی چاہیے. تیسری جو ہے معاشرت کی عکاسی. دیکھیے کوئی بھی رائٹر، کوئی بھی مصنف جب لکھنے بیٹھتا ہے، وہ جس سوسائٹی میں رہتا ہے تو اس سوسائٹی کے اثرات اس کے ذہن کے اوپر ہوتے ہیں، اس کے دل و دماغ میں ہوتے ہیں، تو نیچرلی اس تحریر کے بیچ میں آ جاتے ہیں. لہٰذا داستانوں کے بیچ میں یہ چیز بڑھ چڑھ کے ہے. یعنی اس وقت کی معاشرت، ان لوگوں کا جو ہے رسم و رواج کیسا تھا، کھانے پینے کا ڈھنگ کیا تھا، بات چیت کس طریقے سے کرتے تھے، شادی وغیرہ کیا کیا رسم و رواج تھا، کوئی مر جاتا تھا تو اس کے پیچھے کیسے کیسے رسم و رواج تھے. تو یہ ساری جو ہے وہ معاشرت کی عکاسی جو ہے وہ داستانوں کے بیچ میں موجود ہے. ٹھیک. چوتھا جز ہے مافوق الفطرت عناصر. ٹھیک ہے، فوق فطری عناصر. یہ کون سے فوق فطری عناصر یا مافوق الفطرت؟ یعنی جو فطرت سے دور ہوں. ٹھیک ہے، ہاں، ما اصل میں کہتے ہیں جو کو. ٹھیک ہے، اور فوق ہو گیا کیا؟ دور. فطر یعنی جو ہمارا نیچرل سسٹم ہے اس سے دور ہوں، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اس سے دور ہوں. ٹھیک ہے، وہ عناصر جو ہیں داستان کے بیچ میں ہوتے تھے. جیسے میں نے ابھی بات کی کہ ان کے پاس ایک جادوئی انگوٹھی ہوتی تھی. اس سے کیا ہے کہ بھائی جو ہے دروازہ بند ہے، اس کو تالا لگا ہے، لیکن جادوئی انگوٹھی ساتھ میں لگائی، دروازہ کھل گیا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو ہے ان کے پاس جو ہے اڑنے کے لیے پری کا استعمال ہو جاتا تھا، جنات کا استعمال ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، یہ ایسی باتیں تھیں کہ جو فطرت سے کیا تھیں؟ دور تھیں. ٹھیک ہے، پھر پانچواں جز ہے اخلاقی درس. تو اخلاقی درس پر داستانوں کے بیچ میں بہت زیادہ سٹرس دیا گیا ہے، بلکہ بعض داستانیں تو اس طریقے سے لکھی گئی ہیں لگتا ہے کہ یہ تقریر کوئی کر رہا ہے. یعنی اور اخلاقی درس خاص کر اس طریقے سے دیا گیا، جو قصے کہانیاں بیان کیے گئے ان کے بیچ میں لاسٹ میں دکھاتے ہیں جو غلط کرنے والا ہوتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور جو درست جو صحیح کرنے والا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کامیاب ہو جاتا ہے. تو گویا یہ اخلاقی درس جو ہے یہ داستانوں کے بیچ میں
بڑے جو ہے وہ زور و شور سے پایا جاتا ہے۔ اور چھٹا اور آخری جز ہے زبان و بیان۔ زبان و بیان جو ہے وہ اس وقت کے معاشرے کے اعتبار سے ہی ہے، یعنی جیسے بادشاہ ہے تو بادشاہ جیسی زبان استعمال کرے، یا اس کا شہزادہ ہے، یعنی تو یہ جو زبان و بیان ہے یعنی انہی کی بڑے لوگوں کی زبان اور ان کے جو ہے انداز بیان، ان کا طریقہ بولنے کا، ہے نا، وہی جو ہے داستانوں کے بیچ میں موجود ہے۔ یہ کیا داستان کا دوسرا پارٹ۔ اب ہے تیسرا کیا ہے؟ داستان کی تاریخ۔ داستان کی ابتدائی نقوش ہمیں یہاں سے ملتے ہیں کہ جب انسان دن بھر کام کاج میں مصروف رہتے تھے اور رات کو وہی آدمی کیا ہوتے تھے؟ اکٹھے ہوتے تھے، الاؤ کے گرد و نواح میں چولہے کے سامنے بیٹھ کے وہ اپنے دن بھر کے کام کاج کو کہانی کی صورت میں ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ یہ بھی وقت گزاری کا ایک ذریعہ تھا، اپنے دن بھر کے کام کاج کو وہ ایک کہانی کی شکل میں سناتے تھے۔ تو یہاں سے داستان کے ابتدائی نقوش ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں داستانیں کب کب اور کہاں کہاں لکھی گئی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے دکن میں، دکن جسے آج ہم حیدرآباد کہتے ہیں۔ تو دکن میں جو یہ مشہور داستان ہے اور جسے اردو کی سب سے پہلی داستان ہونے کا شرف ہے وہ ہے صبرس کو ملا وجہی نے لکھا۔ بڑی ایک طویل داستان ہے، اس میں اخلاقی درس بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس میں حسن و عشق و عقل کی کشمکش کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کی زبان بڑی پرانی زبان ہے۔ اس کے بعض ایسے الفاظ ہیں کہ جو آج عام انسان کے فہم میں بھی جو ہے وہ نہیں آتی، یعنی عام انسان جو ہے اس کو سمجھ میں بھی نہیں سکتا ہے، اور اس کی اردو جو زبان یعنی اردو زبان اس نے استعمال کی وہ خالص نہیں ہے۔ تو جیسے وہ اردو اپنے ابتدائی دور میں تھی اس کو اسی طریقے سے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد دکن میں طوطی نامہ لکھی گئی، پھر جو ہے طوطی نامہ، اس کے بعد جو ہے انوار سہیلی، یہ دکن میں لکھی۔ پھر شمالی ہند میں قصہ مہر افروز دلبر، پھر اس کے بعد نو طرز مرصع، پھر ہے عجائب القصص، پھر ہے جذب شوق وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہیں داستانیں شمالی ہند میں لکھیں گی۔ اس کے بعد 1800 میں فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام سے جو ہے اردو کی بڑی پذیرائی ہوئی، اردو کو ترقی کا ایک اہم موقع ملا۔ تو فورٹ ولیم کالج میں جو ہیں وہ بہت ساری داستانیں لکھی گئیں، اور ان داستانوں میں ایک مشہور داستان باغ و بہار ہے جس کو میر امن نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے جو ہے ویسے بڑی کوشش کی ہے کہ سادہ، شیریں اور عام فہم زبان جو ہے اس کے بیچ میں استعمال کی جائے۔ اس کے بعد جو ہے فورٹ ولیم کالج میں داستان امیر حمزہ لکھی گئی، پھر نگار خانہ چین لکھی گئی، پھر آرائش محفل، پھر سنگاسن بتیسی وغیرہ وغیرہ۔ یہاں وغیرہ لکھنے میں جو ہے وہ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے، یہ کہ نقطے نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد فورٹ ولیم کالج سے باہر بھی کچھ داستانیں لکھی گئیں اسی دور میں۔ ان میں سلک گوہر ہے، رانی کیتکی کی کہانی، پھر ہے فسانہ عجائب۔ فسانہ عجائب اور شگوفہ محبت، یہاں لکھنے میں 2 مسٹیکس ہیں لیکن یہ میری مجبوری تھی۔ فسانہ عجائب، اب جو جس کی پیڈ کو میں نے یوز کیا جسے میں لکھ رہا تھا اس کے بیچ میں یہ چیز تھی نہیں تھی اس ایپ میں نے فسانہ، یہ تھا نون حمزہ اور لٹکن والے ہے، تو وہاں اگر یہ لکھتے تھے پھر وہ نون الگ حمزہ الگ وہ ہے الگ ہو جاتی تھی، تو پھر وہ بھی رسم الخط نہیں بنتا تھا۔ پھر حمزہ یہ کو میں نے اکٹھا لیا تو اس میں یہ کا شوشہ ڈبل ہے، فسانہ میں بھی اور شگوفہ میں بھی، یہ آپ درست کر لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے گلزار سرور ایک داستان ہے، پھر ہے شبستان سرور۔ یہ جو ہیں وہ ہو گیا کہ داستان کی تاریخ۔ اب یہ داستان کا سارا نوٹ آپ کے سامنے ہے، مجھے امید ہے آپ کو کہ اس کو پسند کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اپنے کومنٹس سے اپنی آرا سے جو ہے وہ مجھے نوازیں گے۔ تو اور بھی آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ شکریہ۔